السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا یہ ہے نا، یہ میں سوچی تھی کہ اب ہم لوگ نا آتے ہیں ڈائریکٹلی نماز کے طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز میں کون سی دعائیں پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم نے بچپن میں سیکھی ہوتی ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ہم اور اس کے اندر ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم غلط کر رہے تھے، یا کچھ چیزیں جس میں ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فرائض ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سنتیں ہوتی ہیں، کچھ کبھی آپ اسکپ بھی کر، جیسے 3 دفعہ ہمیں ہمیشہ بتایا گیا نا وضو میں ضروری ہوتا ہے دھونا نا. تو ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ بھی دھو لیا اگر آپ نے اچھے سے تو وہ انف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم 3 دفعہ سیف سائڈ کے لیے جائیں اچھے سے تاکہ جب کر بھی لیتے ہیں. لیکن کبھی پانی کا مسئلہ ہو کچھ ہو تو ہمیں سب چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی نا، تو ہونی چاہیے نا پتہ. پھر گردن کا مسا بچپن سے ہی سکھایا گیا، پوری زندگی کیا، اب جا کے پتہ چلا یہ تو ہے ہی نہیں گردن کا مسا. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں، تو انشاءاللہ اس کو ایکسپلور کریں گے. اور جیسا کہ ہمیشہ میرا طریقہ ہے کہ میں کبھی بھی ایک اسکالر کو سن کے اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتی، میں ملٹیپل کو سنتی ہوں. اور ہم سب کو یہی کرنا چاہیے تاکہ کہیں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرے سے ہمیں اس کا صحیح وہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے نا، اسکالر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر سنتے ہیں یہ وضو کا طریقہ. ہم ڈفرینٹ اسکالر سے ہی سن کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپس میں بھی ڈسکس کریں گے. کبھی کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو ایک دوسرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. ٹھیک ہے، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وضو کا طریقہ. قرآن مجید میں وضو کا طریقہ سورۃ المائدہ آیت 6، آیت کے ترجمے کے آخری حصے کو آپ دیکھیے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. یہ طہارت، یہ وضو، یہ غسل، یہ تیمم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نعمت ہے، ہمارے دین کی پہچان ہے، تاکہ تم شکر گزار ہو. اس سے شکر گزاری بھی آتی ہے. دل کا ہلکا انسان جو ہوتا ہے نا وہی شکر گزار ہوتا ہے. جس کے دل پہ بوجھ ہوتے ہیں اس کو شکریہ کرنا، کسی کو دعا دینا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے. بہرحال، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، ایلبوز تک، اور اپنے سروں میں مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو. صرف وضو سے کام نہیں پھر چلے گا. حیض سے پاک ہو رہے ہو یا جماع سے فارغ تو اس وقت غسل کرو. اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، مباشرت جو جماع کے بغیر ہوتی، پھر کوئی پانی نہ پاؤ، پانی نہیں، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پاک مٹی کا قصد کرو، تیمم کر لو. بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. چہروں اور ہاتھوں پر، پاؤں کا ذکر نہیں ہے، سر کا ذکر نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. اسی لیے پانی نہ ہو تو مٹی استعمال کرو، وضو نہ کر سکو تو تیمم کرو. اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان اصولوں پر عمل کرتا ہے تو پھر بار بار زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے اور دل میں بھی شکر گزاری آتی ہے. اور یہی چیز انسان کے دل کے سکون اور راحت کا باعث بن جاتی ہے. زندگی سے غم اور دکھ اور کمی اور پریشانیاں جو ہے وہ دور ہونے لگتی ہیں. وضو کا تفصیلی طریقہ اب یہ ہے اہم ترین حصہ. اس کا کچھ تو میں نے مختصراً پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن آج اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، اور اس کے مطابق آپ اپنے وضو کو چیک کیجئے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں. یعنی دل میں نیت ہوگی اور بسم اللہ زبان سے جو پڑھی جائے گی، اس سے وضو کا آغاز ہوگا. لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے وضو کے مقامات غسل خانے کے اندر ہوتے ہیں، واش روم میں ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں ٹوائلٹ بھی، ایک ہی کمرے میں باتھ ٹب بھی، وہیں سنک، سب کچھ وہیں، بلکہ وارڈ روم وہیں، بیڈ روم چھوٹا ہوتا ہے اور واش روم بڑا. میک اپ اور کلر کرنا، ہر چیز کا اسٹیشن ایک ہی جگہ ہے. جی بک شیلف، یہ سب دیکھ کے تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کی عقل کو کیا ہو گیا. کم از کم گندگی کا مقام تو الگ کر دیتے، باقی سب کچھ تو ایک جگہ ہو ہی سکتا ہے. یعنی وضو کی جگہ بک شیلف، جوتوں کی جگہ، کپڑوں کی جگہ، باقی سب چیزیں ایک جگہ ہو سکتی، لیکن پیشاب کی جگہ جو ہے اس کو بہرحال بند اور الگ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے وہ. بہرحال اب ظاہر بلڈر جو بنا کے دیں گے وہی آپ کو لینا پڑے گا، لیکن ہمارے یہاں سوچ میں نہیں ہوتی ہے. آپ اندر اپنی مرضی کی چینجز تو کرا ہی سکتے ہیں جب گھر بن رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ علم نہیں ہوتا، سوچ نہیں ہوتی، تو پھر جو بھی مل گیا ٹھیک ہے. جی کراہت بھی آتی، لیکن بس مجبوری ہوتی ہے.
بہت سمپل ہے. جس طرح بعض لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ایک دیوار دی ہوتی ہے تو ایک کی بجائے دو دے دی اور اس میں دروازہ رکھ دیں, چاہے ایک ہی چھت کے اندر ہو, یعنی ایک کونے میں بنا لے لیکن اس کو دو طرف سے بند کر دے, یعنی اس کے اندر جب جائے تو وہ چاروں طرف سے بند ہو. کیونکہ بعض اوقات کسی اور کو بھی اندر کوئی چیز لینے کے لیے آنا جانا پڑتا ہے تو ایک ناپسندیدہ صورتحال میں ہوتا ہے انسان. تو اب بسم اللہ کیسے پڑھیں, ابھی ڈائلیما ہے. بیت الخلاء میں کس طرح بسم اللہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے, باہر نکل کے پڑھی جائے پھر اندر جایا جائے, کریں تو کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے قضاء حاجت کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہے, جو کہ نجس جگہ ہے اور شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ ہے, شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ ہے. تو اس صورت میں جب بیت الخلاء میں وضو کرنا ہو تو انسان داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لے. ٹھیک ہے, باہر ہی ہے نا ابھی اسٹیپ, تو وہیں بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو. اور اگر بھول جائیں یا یہ کہ غسل خانہ بڑا ہے, کموڈ ایک طرف ہے اور صاف ہے, اس پہ کوئی غلاظت بظاہر نظر نہیں آ رہی, تو ایسی صورت میں شیخ بن باز کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو غسل خانے میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں, اور اس کیفیت میں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں, دل میں پڑھ لیں. کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور اکثر کے نزدیک اس کی تاکید آئی ہے. یعنی بعض نے تو یہ کہا کہ وضو ہوتا ہی نہیں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی, لیکن تاکید تو بہرحال اس کی ہے. تو بسم اللہ پڑھنے سے کراہت ختم ہو جائے گی, کیونکہ جب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو پھر کراہت دور ہو جاتی ہے. اچھا, اور انسان کو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے, اس لیے بسم اللہ پڑھ لے اور اپنے وضو کو مکمل کر لے. جو بسم اللہ پڑھنا بھول جائے وہ کیا کرے؟ ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے, لیکن اگر بھول جائے تو پڑھنا ساقط ہے, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. اگر مسلمان وضو کر لے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو درست ہوگا, لیکن اس نے خود کو اس ثواب سے محروم کر لیا جو سنت کو پورا کرنے سے ملنا تھا. اور مسلمان کے لیے زیادہ محتاط بات یہی ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہ چھوڑے. ابھی ہم نے پیچھے بات کی نا کہ جو صحیح مکمل وضو کرے, تو مکمل وضو میں بسم اللہ شامل ہے, لیکن بسم اللہ ایسا رکن نہیں ہے کہ اگر بھول گیا یا نہیں پڑھ سکا تو پھر اس سے وضو ہی نہیں ہوا, یہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر درمیان میں یاد آ جائے تو پھر کیا کرے؟ یعنی بعض اوقات آدھا وضو ہو گیا, اب بسم اللہ یاد آ گئی, اوہ بسم اللہ نہیں پڑھی, اب کیا کرے؟ پڑھ لے. شیخ ابن باز کہتے ہیں اگرچہ وہ غسل خانے میں بھی ہو تو ان حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے. اگر غسل خانے سے باہر نکل کر وضو کرنا ممکن ہو تو ایسا ہی کرے, کچن میں کر لے, اور پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے, یعنی بیچ میں بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگر وہ غسل خانے میں ہو اور اللہ کا ذکر کر لے تو یہ حرام نہیں ہے, لیکن بعض اہل علم کے نزدیک مکروہ ہے ایسا کرنا, کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت کے خلاف ہے کہ گندی جگہ پر اس کا نام لیا جائے. لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو مکروہ ہونا ختم ہو جائے گا, جیسے کہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا. اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جائے یا اسے مسئلے کا علم ہی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس کا وضو صحیح ہوگا, لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ غسل خانے میں ہونے کے باوجود بھی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ بسم اللہ کی بہت شدید ضرورت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وضو میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بسم اللہ. کب پڑھتے ہیں یہ بسم اللہ؟ وضو کے شروع میں. اگر وضو کی جگہ ٹوائلٹ کے اندر ہی ہے, ایک ہی روم میں ہے, تو اس صورت میں بسم اللہ کہاں پڑھی جائے؟ باہر پڑھ کے اندر داخل ہوا جائے. یعنی بے شک آپ نے پہلے یعنی کہ ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے, بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو جائے اس نیت سے کہ میں نے وضو بھی کرنا ہے, اور پھر ٹوائلٹ استعمال کر کے پھر آپ وضو کر لیں. اگر باہر سے پڑھنا بھول گیا اور جب وضو کرنے لگے ہاتھوں پہ پانی ڈالنے لگے تو یاد ہے تو کیا کرے؟ پڑھ لے. ٹھیک ہے, اگر بسم اللہ پڑھنا بھول ہی گیا سرے سے تو کیا وضو ہو گیا؟ ہو گیا. واضح. نمبر 2, ہاتھ دھونا. ہاتھ دھونا. مقدام بن مادی کرب کندی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. کیا لایا گیا؟ وضو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, بس آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 بار دھوئیں. یہ دونوں ہتھیلیاں 3 بار, ان کو ہتھیلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہاتھ جو ہے وہ سارے کے اوپر اطلاق ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے, تو یہ ہتھیلی جو ہے اتنا حصہ, اور پہلے دائیں پھر بائیں. ٹھیک ہے, پہلے دایاں پھر بایاں پھر دایاں پھر بایاں. وضو کی ابتدا ہاتھ سے کرنا. عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ ابو جبیر کندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وضو کا پانی لانے کا حکم دیا اور فرمایا ابو جبیر وضو کرو. ابو جبیر نے منہ سے وضو کرنا شروع کر دیا، یعنی ہاتھ سیدھا منہ دھویا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنے منہ سے شروع نہ کرو، کیونکہ کافر اپنے منہ سے شروع کرتا ہے، یعنی وہ پہلے ہتھیلیاں نہیں دھوتے، ڈائریکٹ چہرے سے. اس زمانے میں وہاں لوگ ایسے کرتے ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور اس ترتیب سے وضو کیا کہ اپنے ہاتھ دھوئے حتیٰ کہ ان کو صاف کیا، پھر کلی کی اور سو آن. دائیں جانب سے وضو کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں جانب سے شروع کرتے، یعنی دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کنگھی کرنے اور وضو کرنے میں بھی، یعنی وضو کا خاص طور پر ذکر آیا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کیا کرو. جیسے آپ نے پاجامہ پہنا ہے، جراب پہنی ہے، جوتا پہنا ہے، تو کیا کرو؟ دائیں جانب سے. وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤْا بِأَيْمَانِكُمْ، یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے. ہاتھوں کی صفائی میں مبالغے کا حکم. مبالغہ کہتے ہیں اچھی طرح، خوب. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی. یعنی انگلیوں کو اچھی طرح دھویا جائے، یعنی اچھی طرح ان کے اندر کے حصے بھی دھوئے جائیں تاکہ کوئی چیز اندر جمی ہوئی نہ رہ جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل وغیرہ میں جو ہاتھ صاف کرنے یا دھونے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے خصوصاً ڈاکٹر اور نرسز کے لیے، تو اس میں انگلیوں کے جو بیچ کے یہ جو درمیان کے حصے ہیں ان کو خاص طور پر دھونے کا طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی چھوٹے نہ. ٹھیک ہے. غسل البراجم کہتے ہیں اس کو، انگلیوں کے پور اور جوڑ دھونا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کاٹنا، جوڑ دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا ریزر وغیرہ سے، پانی سے استنجا کرنا. براجم جو ہے یہ برجمہ کی جمع ہے. یہ انگلیوں کے پوروں میں گریں ہوتی ہیں جن میں میل جمع ہو جاتی ہے. یہ انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں جو انگلیوں کی جڑوں کے درمیان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ جوڑ ہے نا انگلی کا، اس کا پچھلا حصہ، اس کے اندر بھی کچھ پھنسا ہو سکتا ہے. آپ اپنے خواتین خصوصاً ینگ صاف ستھرے ہاتھوں کو مت دیکھیں، وہ جو مزدور کام کرتے ہیں اور جو لوگ ہینڈی مین ہوتے ہیں اور خصوصاً ہیوی ہاتھ ہوتے ہیں جن کے، اور ان کے بھاری بھاری ہاتھوں میں یہ بڑی بڑی جھریاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جمع ہو جاتا ہے. تو یعنی ہمارا دین تو سب کے لیے ہے نا. اگر آپ کے لیے مجھے تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی، میں تو ٹھیک ہے صاف ہے، تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو بعض اوقات آٹا لگ جاتا ہے، آٹا تو ناخنوں پر بھی لگ جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز لگی ہو تو اس کو خوب مل کے دھونا چاہیے. انگوٹھی کی جگہ دھونا، یعنی انگوٹھی کو بھی گھما لیں. ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے. ٹھیک. اب یہ ہو گیا دوسرا حصہ، ہاتھ دھونا. کیسے دھوئیں گے؟ کتنی بار دھوئیں گے؟ 3 دفعہ. کون سا ہاتھ پہلے دھوئیں گے؟ دائیں جانب، پھر بایاں. کتنی دفعہ دھوئیں گے؟ 3 بار. اور پھر اس میں خاص احتیاط کریں گے، پوروں کی، جوڑوں کی، انگلیوں کے بیچ کے حصوں کی خوب مل کے دھوئیں گے تاکہ کوئی حصہ بھی ناخنوں کے آس پاس، کوئی آٹا، کوئی نیل پالش، کوئی چیز باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، اوکے. جی استاذہ، یہ بسم اللہ کا پوچھنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے یا صرف بسم اللہ کہنا ہے؟ جی اچھا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا نہیں پڑھنا، بسم اللہ کافی ہے. جب ہم اندر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو پوری دعا تو پڑھ کے جاتے ہیں. جب ساتھ میں ٹوائلٹ ہوتا ہے تو وضو بھی وہیں کرنا ہے اور آپ کو جو ہے وہ بھی پوری کون سی دعا پڑھ کے جاتے ہیں؟ ٹوائلٹ جانے کی دعا بسم اللہ. وہ تو اللہ میں وہ تو الگ دعا ہے، بسم اللہ الگ ہے. اور جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ باہر نکل کے پڑھیں. استاد میرا سوال مسواک سے تھا. مسواک کا بھی یوز کرنے کا کوئی اسپیشل طریقہ رکھنے کا؟ مسواک میں جو سب سے آسان مسواک ہے وہ زیتون کی شاخ ہے. اس کا آگے سے وہ جو برش ہے وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے، ٹنگ پر بھی بہت اچھا پھرتا ہے، اس میں کانٹے بھی نہیں ہوتے کہ منہ کے کسی حصے کا زخمی ہونا ہو. لیکن اب یہاں معلوم نہیں کون سا اویلیبل ہے، جو بھی اویلیبل ہو اس کے اگلے حصے کو تھوڑا بھگو لیں
جی پیلو کی مسواک خاص طور پر بہت اچھی ہوتی ہے. اگلا حصہ اس کا رات بھر بھگو دیں اور صبح اگر تھوڑا چبا کے اس کا برش پھر بنا لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسپیشلی استاد اس کے کئی مسائل بھی تھے رکھنے کا طریقہ. کوئی بھی یہ سب تکلفات ہیں, کوئی مسائل نہیں ہے, نہ اس کے سائز کا کوئی ہمیں بتایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر کہتے ہیں ایک بالش مسواک ہو تو جو چھوٹا ہو جائے تو کیا پھینکتے جاؤ, اگر اتنا مہنگا ملے اور یہ ملے بھی نہ. استاذہ جیسے باتھ روم میں ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر تو ڈبلیو سے زیادہ تر سٹنگ کموڈ ہے, تو کیا اس کا ڈھکن بند کرنے سے بھی تھوڑا فاقہ ہوتا جی ہے؟ فائدہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ گھر میں صرف ہم نہیں ہوتے اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ کھلا بھی رہ سکتا ہے. استاذہ ٹوتھ برش جو ہے وہ کس حد تک اس کا مطلب نمول بدل ہے مسواک کا؟ اعلیٰ درجہ تو مسواک ہی کا ہے, نمبر 2 درجہ پھر ٹوتھ برش کا ہوتا ہے. اگر ٹوتھ برش اچھا, اس کو نا پھر ویڈیو کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو ہم نے لرن کیا کیا کیا. پہلی چیز تو یہ, مجھے ریکیپ کرنے میں تھوڑا ہیلپ کریے گا. ایک تو یہ بسم اللہ پڑھنا ہے, اور بسم اللہ از انف ہے نا. میرے خیال سے حدیث میں جو ورڈز ہیں وہ بسم اللہ کے ہی ہیں, الرحمن الرحیم میرے خیال سے نہیں ہے. تو اگر ہم نے ایون بسم اللہ بھی پڑھ لیا تو میرے خیال سے انف ہے نا. اور دوسرا یہ کہ اچھا ہاتھ کو جو یہ کہہ رہی تھی نا, یہ بات میرے میں نہیں تھی کہ پہلے رائٹ ہینڈ پھر لیفٹ, پھر رائٹ پھر لیفٹ, جیسے ہم لوگ ہتھیلیاں جو دھوتے ہیں نا, تو میں اس طرح کرتی تھی. مجھے بات پتا نہیں تھی کہ پہلے 3 دفعہ رائٹ ہاتھ اور پھر 3 دفعہ لیفٹ نا. تو یہ ایسے ہی بولا ہے نا انہوں نے, میں صحیح کہہ رہی ہوں نا, کہ پہلے رائٹ پھر لیفٹ پھر رائٹ پھر لیفٹ پھر رائٹ پھر لیفٹ. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے صحیح سمجھا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, یا کسی کو پہلے سے کوئی علم تھا اس بارے میں تو اس کی روشنی میں سمجھا. ہاتھ تو رب کر کے آپس میں دھوتے ہیں نا, تو رائٹ لیفٹ کیسے, اس کو رب بھی تو کریں گے اس کے ساتھ, لیفٹ کو جیسے رائٹ. لیفٹ سے رائٹ کو رب کیا نا, اس طرح جی سے نا. جی, ہاں تو تو پھر بھی اکٹھے ہی دھلیں گے, بے شک 3 دفعہ ہی دھو لیں. اچھا خیال صحیح ہے. ہے. ہاں اسی لیے میں کہی تھوڑا سا اس کا نا اور بھی دیکھیں گے اسکالرس کو نا, ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور طرح. اور پھر جو انگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے اسے بھی دھونا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو ہم یہاں پر ہی پہنچے. فرحین ایسا تو نہیں کہ جیسے ہاتھ دھوتے ہیں تو اس میں پہلے سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں پھر الٹا ہاتھ دھوتے ہیں, یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو یہی سمجھی ہوں کہ لیفٹ ہینڈ سے ملیں گے ہم رائٹ ہینڈ کو پہلے, پھر رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کو ملیں گے. میں تو یہی سمجھ ایگزیکٹلی, میں نے بچپن سے اسی طرح صحیح ہے. اسی کو فالو کیا ہے, کیونکہ میں جن سے پڑھتی تھی انہوں نے مجھے یہی سکھایا تھا. صحیح, ٹھیک یہی ہے. صحیح ہے. ہاں یہ ایگزیکٹلی میں بھی یہی سمجھی. اچھا میں اصل میں تینوں نا رائٹ ہینڈ کو 3 دفعہ پہلے دھو دیتی تھی, پھر لیفٹ ہینڈ کو 3 دفعہ. تو وہ کہہ رہی ہے پہلے رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ اس طرح نا. رائٹ لیفٹ ایسے. تو ہاں اوکے اوکے صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی بات کرنی ہے آپ پہ؟ یہ میں اور نے اگر پوچھنا کسی کہ جب ہم واش روم میں وضو کرتے ہیں, جیسے وہی جس طرح انہوں نے بتایا کہ, تو اس میں جو ہے وہ بسم اللہ جو ہے وہ صرف بسم اللہ کہہ دینا کافی ہے, اور کیا کہتے ہیں, یعنی 2 اوپینینز انہوں نے اسکالرس کے بتائے ہیں. پہلا اوپینین تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے منہ سے بسم اللہ کہنا نا وضو کے سٹارٹ میں, اور دوسرا کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. تو اگر آپ کے پاس مطلب آپشن ہی یہی ہے کہ آپ نے واش روم میں کرنا ہے, تو پھر آپ کے لیے اس صورت میں مکروہ نہیں ہے. بسم اللہ مکرو کیا چیز ہے؟ واش روم میں بسم اللہ پڑھنا, جی یہ وضو کہہ کے رہی ہے نا. سٹارٹ. جی جی ایگزیکٹلی. تو ہاں اس میں میرے خیال سے پڑھنا الاؤڈ بھی وہ کر رہی ہیں, اور اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے مکروہ ہے, تو دل میں پڑھ لیں, مطلب آواز سے نہ پڑھے, تو دل میں تو بول ہی سکتے ہیں میرے خیال سے نا, چاہے ایون ہم واش بیسن کے سامنے. زبان سے جو ادا کرنا ہے فرین وہ کیا چیز کہی ہے؟ فرین کیا چیز کہی ہے؟ بسم اللہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ واش روم میں ہم کھڑے ہیں تو اس وقت ہم بسم ہاں اللہ, وضو سے پہلے اچھا بسم اللہ بولا جاتا ہے نا, اس پہ بات ہو رہی جی ہے. جی, تو وہ بسم اللہ جو ہے نا واش روم کے اصل میں وہ جو پہلا والا باتھ روم ہوتا تھا نا, اب وہ والا باتھ روم نہیں ہوتا ہے, تو کیونکہ فلش کر کے ہر چیز صاف ہو جاتی ہے, تو اس بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اندر بھی اگر بیسن لگا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ بھی بسم اللہ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ وہاں جائز ہوتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں زور سے نہ بولو تو اندر منہ بند کر کے بولو, آواز باہر نہیں آئے, تو دل میں کر لو. تو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں کرو, بلکہ باتھ روم میں جب داخل ہونے لگو وضو کی نیت سے تو اسی میں پڑھ لو بسم اللہ. یہ 3 چیزیں, ہاں, اور تو اس وقت جس بھی کا پڑھ جو سکتے دل ہیں چاہے مطلب کر لو. ایگزیکٹلی. ہاں مطلب میرے خیال سے اس میں کوئی اتنا تینوں زیادہ چیزیں کوئی بڑا اوپن ہے, مسئلہ نہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ جہاں کر لیں جہاں آپ کے دل کو اطمینان ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ دینی لحاظ سے علماء نے تینوں رائے کو صحیح دیا ہے.
बिल्कुल 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 ऐसे ही, और इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। अभी हम और स्कॉलर्स को भी सुनेंगे ना, तो और बातें सुन सुन के ना इंशाल्लाह हमारा दिल खुद ही ठुक जाएगा एक तरफ इंशाल्लाह। सही है। बाकी यही ये वाली क्या बात खत्म यही हो होती है गया, कि अभी कोशिश शुरू करे होने जा इंसान रहा है? इल्म सीखने की। फहीम, खत्म हो गया या शुरू होने जा एंड रहा हो गया अब, है? एंड हो गया, अच्छा एंड हो अच्छा। गया अब सॉरी, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह। ओहो, एक और ओके मैं पूछनी थी हमेशा बात। कोई कुछ कह रहा है? जी, मैंने कहा कि एक और बात पूछनी थी, वो आगे फर्दर वुज़ू का तरीका बताएँगी तो शायद उसमें मेंशन हो, क्योंकि जब बचपन में वुज़ू सिखाया गया था, यानी करती थी, तो उसमें था कि वुज़ू के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ लें, और वुज़ू के दरमियान की दुआ अलग थी और वुज़ू के आखिर की अलग थी। तो वुज़ू के ठीक है। दरमियान की दुआ का फिलहाल उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, वो तो हम जब मदरसे अभी में वीडियो आगे बढ़ेगी तो मे बी वो फिर बताएंगी, ठीक है ना, वो फिर आगे देखते हैं। सही। सही। अच्छा, और अगर किसी को कोई मसले मसाइल पूछना हो, मैं एक मुफ्ती साहब को जानती हूँ, वो ऑनलाइन ना उनका ग्रुप बना हुआ है, तो आप लोग को कोई छोटा सा भी मसला हो ना, कुछ भी हो, तो आप लोग को पूछ सकते हैं। वो ऑथेंटिक ही जवाब दे रहे होते हैं मोस्टली। कभी कभी मुझे इख्तलाफ होते हैं उनकी छोटी मोटी किसी बात से, लेकिन मैं ना फिर ग्रुप पे नंबर शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग उनसे ना अच्छा पूछ सकते हैं कोई भी बात हो। अच्छा। खैर। बिस्मिल्लाह शुरू का तो पता है, और बीच वाली कौन सी दुआ अभी बताई नहीं है बताई, उन्होंने? अभी नहीं, आप पहुंचे नहीं उस पर। इंशाल्लाह फिर बताएंगे तो फिर अच्छा, पहुंचे। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। इतना थोड़ा थोड़ा लर्न ओके जी। करेंगे ताकि और फिर उसको अप्लाई करते रहेंगे, ताकि फिर जो है याद रहे और फिर आगे भी सिखा सके। ठीक है, ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।